نعرہ بیاں ہے نعرہ تکلم، نعرہ بیاں ہے نعرہ تکلم، میرا بیان سننے والوں السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی سید الواب الزمان وعلى آلہ وأصحابہ الکرام، اما بعد۔ کچھ لوگ مقدر کے غازی نظر آئے، کچھ لوگ مقدر کے غازی نظر آئے، سولی پہ بچھڑ کر بے خوف اتر آئے۔ ہم ڈوب کے ابھرے ہیں، ہم ڈوب کے ابھرے ہیں، خود اپنی رسالت سے دنیا کو تعجب کیسے ابھر آئے۔ محترم حضرات، آج ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے، کیوں نہ کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ اسی وجہ سے ہندوستان کا ہر باشندہ اسی دن کو خوشی مناتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ آزادی ہمیں یوں ہی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس آزادی کے خاطر لاکھوں جانیں قربان کر دی۔ یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی آزاد نہیں کر سکتے تھے۔ آپ حضرات مجھے بتائیے، کیا مسلمانوں نے آزادی اس لیے لڑی تھی عیسائی میں تعداد ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ حاکم بنے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرستوں کی، انگریزوں کی ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں، یہی حال رہا تو ہم فرقہ پرستوں کو انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی، اپنے عہد سے سرگزر ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، اگر کوئی صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، تو شاخ گل کی پتی پر قطرے آگ لگتے نا۔ عزیزان ملت، وہ ٹیپو سلطان ہی مزاج تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی صحبت کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑاتے تھے، اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے بیکار رہے ہیں، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ آزادی کی خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پرفیز اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا، تو اس تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سن مانگتے ہیں، ان غداروں سے میں کہتا ہوں، ان غداروں سے میں کہتا ہوں، اگر ہم غدار ہیں تو پابند باتوں بھی نہیں، اگر ہم غدار ہیں تو پابند باتوں بھی نہیں، اپنی کثرت کے ناداب بھی نہیں۔ محترم حضرات، اپنی غفلت کی جانچ چاہ کر کے عقل و ہوش کی اصلاح پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو۔ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ ایک ٹھوس حقیقت ہے، شاعر کہتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ جس کو خود خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، لیکن سب سے بڑی اسلام ابھی ہمارے پاس موجود ہے، ابھی ہمارے سینوں میں ایمانداری کی مسئلے روشن تھے۔ جو لوگ اسلام پر ممنا جینا چاہتے ہیں، کفر کا پھیلا ان کے دلوں سے اس کے رسول کو جگائے نہیں جا سکتا۔ الحق یعلو ولا یعلا، یعنی حق ہمیشہ غالب اور سربلند رہتا ہے، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، اسلام کی
سے لچکتی ہے یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تباہ ہوگے۔ اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو ہر کفر کے تیر کو روک سکتی ہے۔ اسلام ہمارے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے جو تلوار کو مار سکتی ہے۔ اسلام وہ روشنی کا منارہ ہے ظلم کے حجاب کو بند کر سکتا ہے۔ اسلام وہ چشمہ حیات ہے جس سے قیامت تک زندگی کے دھارے بولتے رہیں گے۔ اسلام وہ دھار ہے جو ہمارے سفینے ساحل مقبول تک پہنچا سکتا ہے جہاں میں اہل ایمان سیرت قدسی جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان سیرت قدسی جیتے ہیں۔ ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں آج تمہاری عزتیں آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آفتاب محل کی بسکا عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے اور لال قلعہ کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے۔ اب قطب مینار تمہارا مرثیہ کر رہا ہے اور بابری مسجد الاسلام شہادت تمہارے بچاری کاروبار کو جوڑ رہی ہے۔ آج جو مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا آواز دے رہی ہے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، خالد بریلوی کے فرزندوں، محمد بن قاسم کے پہچانوں، اصلاح الدین ایوبی کے ہم نسلوں، محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو۔ اس لیے کہ آج دشمنان اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے۔ آج ہتھیار نے ہندوستان سے تمہیں ختم کرنے کی سازش شروع کر دی ہے۔ آج وہ مسلم خفیہ طور پر فوجیں تیار کی ہیں۔ اے مسلمانوں، ربی بیدار نہ ہوئے، اپنے بچاؤ کے لیے سامان مہیا نہ کیا تو یاد رکھو وہ دنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہو گئے، وہ دنیا کے مسلمانوں کی طرح کافر ملک کی طرح ڈالے جاؤ گے۔ آپ لوگوں کا کوئی مسالے حال نہ ہوگا۔ جہاں اسلام جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑو۔ باطل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہے ہم، باطل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہے ہم، سو بار کر چکا ہے ظلم کیا ہمارا، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے پہلے اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کیجیے، کیونکہ اتحاد و اتفاق ایسی قیمتی دولت ہے جس کی وجہ سے انسان کے قلت کے باوجود دشمنوں کو چھتوں گروہ کو سخت پاس دیتی ہے۔ اتحاد و اتفاق حکومت پوشیدہ طاقت فابیدہ ہے جس کا اندازہ اہل بکر سے کر سکتے ہیں۔ اتحاد و اتفاق حکومت پوشیدہ طاقت فابیدہ ہے جس کا اندازہ اہل بکر سے کر سکتے ہیں۔ معرکہ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد صرف 313 تھی، لیکن ان کے پاس اتحاد و اتفاق کی دولت موجود تھی۔ ان کا خدائی واحد پر توکل کامل تھا جس کے نتیجے میں فتح کامیابی اور کامران نے ان کا قدم چوما اور باطلوں کو شکست پاس ہوئی۔ غزوہ تبوک، غزوہ خندق، دیگر غزوات تاریخ میں مثالیں موجود ہیں۔ اس کا نقشہ قرآن میں بیان کیا گیا قوم فیتین قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ لیکن آج کے مسلمانوں نے اس زبردست قوت فولادی طاقت کو پامال کر دیا۔ آج اہل ایمان نے سر چشمے کو ضائع برباد کر دیا۔ آج ملت اسلامیہ نے اس کو فتح پوشیدہ کو ہتھے سے مٹا دیا۔ یاد رکھو آج ہمارے اندر اختلافات، اعتراضات، فرقہ بندی، فسادات، نفرت آ گئی ہے جس کی بنا پر دوسری قومیں فائدہ اٹھاتی ہیں اور ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ عزیزان ملت، ہم کب تک پامال ہوتے رہیں گے؟ کب تک بدکاری کو برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو سلم سالین کے واقعات یاد ہیں؟ کیا آپ کو اسلامی فتوحات غزنی فتح کارنامے یاد نہیں؟ یا آپ نے خالد ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نذیر کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ یا آپ نے محمد بن قاسم، زیاد بن ربیعہ کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ خوددار اپنے اندر اتحاد و اتفاق جذبے کو فروغ دے، اتحاد و اتفاق کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ سامنے، تو انشاءاللہ کامیابی اور کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ میں شاعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ ہر پھول ہمارا ہے، ہر گھر ہمارا ہے، ہر پھول ہمارا ہے، ہر گھر ہمارا ہے، ہم نے ہی لہو دے کر گلستہ کو سنوارا ہے۔
ایک آنا کی ہم نے، سو ظلم کیے تم نے، ایک آنا کی ہم نے، وہ ظلم تمہارا تھا، یہ ظلم ہمارا ہے۔